والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیوں آواز کم کریں بڑھاؤ آواز معزز سامعین کرام کل آپ حضرات کے سامنے رزق کے متعلق باتیں آئیں اصل میں ایک بات ذہن میں رکھیں ہمارا جو عنوان چل رہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک اشکال تھا کل جس کو بڑے آسان طریقے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، جب رزق ہمارا طے ہے تو برکت کا کیا مطلب ہے؟ اس جواب کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کو ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی طے کر دیا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کے تمام مخلوقات کا رزق اللہ تبارک و تعالی ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا، حتیٰ کہ حضرات ملائکہ کا رزق بھی اللہ تبارک و تعالی طے کر دیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ کا رزق کیا ہے؟ کیا ملائکہ بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں؟ جبکہ آج تک ہم لوگ سن رہے تھے کہ ملائکہ کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، شادی سے پاک ہیں، بچے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بچپن سے پاک ہیں، بڑھاپے سے پاک ہیں۔ تو پھر ملائکہ کو کھانے کی رزق کی کیا بات ہے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ملائکہ کا رزق ان کا ذکر ہے، وہ جتنا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر اتنی ہی زیادہ طاقت اور قوت پیدا کرتے ہیں۔ آگے چلیے، تو انسانوں کا رزق بھی اللہ تبارک و تعالی طے کر دیے، جانوروں کا رزق بھی اللہ تبارک و تعالی طے کر دیے، اور ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے کھلا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کھلاتے رہیں گے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کسی کے رزق میں پابندی نہیں لگائیں گے۔ غور کر دیکھیں کہ اگر رزق کا تعلق عبادت کی شرط پر ہوتا تو جو لوگ نماز پڑھتے ان کو رزق ملتا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو رزق نہیں ملتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ طے کر دیتے جو لوگ قرآن پڑھیں گے، میرا کلام پڑھیں گے، میں انہی کو کھانا کھلاؤں گا، تو جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہ بھوکے مر جاتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرط لگا دیتے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے میں انہی کو رزق دوں گا، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے میں ان کو رزق نہیں دوں گا، تو پھر زکوٰۃ نہ دینے والے پیسہ رکھ کر وہ بھوکے مر جاتے۔ حتیٰ کہ
اللہ تبارک و تعالی رزق کے مسئلے میں ایمان کی شرط بھی نہیں لگایا. مومنین کو بھی کھلا رہے ہیں، کافرین کو بھی کھلا رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت علی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ مہمان آئے تو ڈر ہوتا ہے. بلکہ میں یہاں تک کہوں کہ جب سے یہ موبائل آیا ہے ہمارے گھروں میں مہمانوں کی برکت ہی ختم ہو گئی. پوری خیر خیریت اور عافیت فون کے ذریعے سے ہو رہی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور بھی فیس بک کے ذریعے سے ہو رہی ہے. ایک دور کتنا اچھا تھا کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر آتے، ہم رشتہ داروں کے گھر جاتے. آنے جانے سے بھی اللہ تبارک و تعالی گھروں کے اندر برکت کے فیصلے فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کل سے ہر گھر کو جانا شروع کر دیں. پہلے بلائیے. آپ مہمان کا آنا بھی برکت ہے. بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو ہمارے گھر کا راشن کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں مہمان آنے سے ہمارے گھر کا راشن کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالی ہمارے گھر کے راشن میں اضافہ فرما دیتے ہیں. مہمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دسترخوان میں ایکسٹرا آئٹم ڈال دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے. حضرت علی کبھی مہمان کے بغیر نہیں کھاتے، اور نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے نہیں کھاتے. ایک دن کا اتفاق ایسا ہو گیا کہ 7 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمان نہیں ملا. 7 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھوکے کے بھوکے رہے. 7ویں دن بازار کو گئے، دیکھا کہ کوئی مسافر مل جائے تو اسے لاؤ اور دسترخوان میں بٹھا کر کھانا کھلاؤ. اتفاق سے 7 دن کے بعد بازار میں ایک مسافر نظر آیا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وہ اللہ کے بندے کیا تم مسافر ہے؟ ہاں. کھانا کھایا؟ نہیں. میرے گھر آج میرے ساتھ کھانا کھا لے. مسافر کو چاہیے کیا؟ کھانا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم کے گھر آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخوان بچھائے اور کھانا اس وقت جو تھا وہ رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی کھا، اللہ کا نام لے کر کھا. میں بھی اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں. تو وہ مہمان جو مسافر تھا اس نے کہا کہ وہ ابراہیم، میں کسی اللہ واللہ کو نہیں جانتا، اور آج تک میں نے کسی اللہ واللہ کا نام لے کر نہیں کھایا. میں جانتا ہی نہیں تو اس کا نام کیوں لوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اللہ کے بندے، اللہ تو وہ ہے جو تجھے بازار سے نبی کے گھر بٹھا کر کھلا رہا ہے، اس کا نام لے کر کھا. اس نے کہا کہ میں جانتا نہیں، میرا خدا تو میرے گھر میں ہے جسے چھوڑ کر آیا ہوں میں. وہ تھا مشرک، بت پرست. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ بھائی، پتھر خدا ہوتے نہیں، درخت حجر شجر خدا ہوتے نہیں. خدا کو تو نے تیرے گھر چھوڑ کر آیا. خدا تو وہ ہوتا ہے جو بندوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. اینما تکونو، تم جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے.
اندھیرے میں ہمارے ساتھ اللہ، اجالے میں ہمارے ساتھ اللہ، خوشی میں ہمارے ساتھ اللہ، غم میں ہمارے ساتھ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی رشتہ تیرے اتنے قریب نہیں جتنا کہ میں تیرے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیرے گردن کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ کبھی تو گناہ کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ میری ماں نہیں ہے، میرے ساتھ میرا باپ نہیں ہے، میرے ساتھ میری بیوی نہیں ہے، میرے ساتھ میرا شوہر نہیں ہے، میرے ساتھ میرا دوست نہیں ہے، میں بالکل تنہا ہوں، اب میں گناہ کروں تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سوچنا چھوڑ دے، کوئی نہ ہو تیرے ساتھ لیکن تیرا اللہ تو تیرے ساتھ ہے۔ تمام مشائخ فرماتے ہیں اگر انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تو گناہوں سے بچنے کا اس سے بہتر اور کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ ہم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہے، حاضر ہے، ناظر ہے۔ دروازہ بند کر کے ہم گناہ کریں گے تو یہ نہ سوچو کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ آج کل ہماری عادت اور ہمارا مزاج کیا بلی کی طرح ہو گیا۔ بلی کے بارے میں کہاوت مشہور ہے، بلی ہنکیا موچی تو سمجھتی کہتے دنیا اندھیری ہو گئی، موچتی سے انہیں سمجھتی سے پوری دنیا اندھیری۔ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، تم جہاں ہو تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، نام ان کا امام غزالی۔ ایک مرتبہ ان کے مدرسے کو ایک بہت بڑے اللہ والے آئے، اور اس زمانے میں مدرسے میں تعلیم بھی ہوتی تھی، تزکیہ بھی ہوتا تھا۔ تعلیم کا مطلب قرآن اور حدیث کا پڑھنا، تزکیہ کا مطلب دلوں کی صفائی۔ آج مدارس عربیہ میں تعلیم ہوتی ہے، تزکیہ نہیں ہوتا، اور اسکولوں میں تعلیم بھی نہیں ہوتی، تزکیہ بھی نہیں ہوتا۔ دو چیزیں ہونا چاہیے، تعلیم، تزکیہ۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تعلیم کے ساتھ تزکیہ ہو تب جا کر انسان بنتا ہے۔ مدرسوں میں اگر تعلیم ہو تزکیہ نہ ہو تو پھر بنتے نہیں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت، دلوں کی صفائی، تربیت۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جس مدرسے میں پڑھ رہے تھے اس مدرسے میں بہت بڑے اللہ والے آئے جو بار بار آتے تھے اور بچوں کا تزکیہ کرتے تھے، دلوں کی صفائی کا کام کرتے تھے۔ ایک دن اللہ والے کو ایک خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے معرفت کے کس مقام تک پہنچے ہیں۔ غور سے سنیں آپ، معرفت کے کس مقام تک پہنچے ہیں۔ معرفت ایک چیز ہے شریعت کی طرح، پہلے شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ معرفت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ پہچاننے کو، پہچاننے کو، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو پہچاننا، انبیاء کو پہچاننا۔ ہم جو پہچانتے ویسا پہچاننا نہیں، اس مقام پر پہنچنے کے بعد جو پہچان حاصل ہوتی ہے وہ پہچان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ والوں سے دوستی کرو گے تو تب پتہ چلے گا، جسے کہتے ہیں بیعت۔ اللہ والوں کی دوستی کو بیعت کہتے ہیں۔ آج نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھا راستے پر چلنا ان کے لیے مشکل ہے، وہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ چھوڑ نہیں سکتے، گناہ ان سے چھوٹتا نہیں ہے۔ تو ایسے دور میں نوجوانوں کے لیے کرنا کیا؟ اللہ والوں سے دوستی کرو، انشاءاللہ تعالی گناہ تم سے چھوٹ جائیں گے۔ یہ بہترین کام ہے۔ میرے شیخ العالم مثال بھی دیتے ہیں، ایک گھر کے اندر ایک بچہ جو رات کو جلدی آتا نہیں، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، شادی سے پہلے، آج کل تو شادی کے بعد بھی آ رہے ہیں، گھگوا کا کے شادی کے بعد 2 بجے گھر کو جا رہا ہے، کیا سمجھ کر کہ گھر میں جورو نہیں ہے۔ شادی سے پہلے بھی جانا نہیں تھا، شادی سے پہلے تب بھی وقت پر گھر کو جانا تھا۔ ماں ہے نا، بہنیں ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، آدھا پونا گھنٹہ ہی ملتا ہے، اس کے بعد سب سو جائیں گے۔ شادی کے بعد تو کسی بھی صورت سے جانا ہے،
لیکن بہت سارے نوجوان شادی کے بعد بھی رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے گھر کو جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یاد رکھو کہ بیویوں کا حق بھی ہے اور ان کا حق ادا نہیں کرو گے تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. صبح سے لے کر 9 بجے سے 10 بجے سے لے کر شام کے 8 9 10 بجے تک جب آپ باہر کے ماحول میں رہتے ہیں تو پھر گھر کو جا کر گھر کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اشارے کے ساتھ گزر جاؤں کہ صرف وقتی ملاقات کا نام نکاح نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی میاں بیوی کی زندگی کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں. کچھ دیر بیٹھ کر بات کرنا، خیریت و عافیت پوچھنا، ایک دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا، یہ سب میاں بیوی کی ضرورتیں اور تقاضے ہوتی ہیں. شادی سے پہلے ہر لڑکی چاہتی ہے جب میرا نکاح ہو جائے گا میں اپنے شوہر کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کر کھاؤں گی، شوہر سے مذاق کروں گی، کبھی میرے ہاتھوں سے میرے شوہر کو میں کھلاؤں گی، کبھی میرا شوہر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلائے گا. یہ تمام خیالات شادی سے پہلے ہر لڑکی کے ذہن کے اندر طواف کرتے رہتے ہیں. اگر شادی کے بعد اسے اپنے شوہر کا دسترخوان نہ ملے، شوہر کا پیار دسترخوان میں نہ ملے، شوہر کے ہاتھ کا لقمہ نہ ملے اور اسے اپنے شوہر کو کھلانے کا موقع نہ ملے تو وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ بدنصیب کوئی اور نہیں ہے. کچھ عورتیں تو شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ ہوتی ہیں. میں ایسی بدنصیب ہوں، میرا شوہر زندہ ہے میں بیوہ ہوں، میرا شوہر زندہ ہے میں بیوہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اماں عائشہ کو کھلاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اماں عائشہ کو کھلاتے اور حضرت عائشہ کبھی حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی اور کھاتے کھاتے مزے کی بات بھی کرتے تھے. عائشہ تیرے ہاتھ کا کھانا مجھے مکھن اور شہد سے زیادہ مزہ ہے. اماں عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ کا کھانا مجھے کھجور اور شہد سے زیادہ مزہ ہے. یہ محبت کی باتیں ہوتی تھی دسترخوان میں. آج انہیں اٹھا کو کھلاتی نہیں، رکھتی، اچھا تو رہ گئے تو کھا گئے. کتنا دل ٹوٹے گا اس کا، کتنا دل ٹوٹے گا. اسی لیے ہمارے ذمہ دار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب الحاج افضل خان صاحب دامہ اقبالہ، ان کے حوالے سے میں عرض کروں، دل میں خیال آتا ہے، ایک پلان آ رہا ہے میرے. آج کل شادیاں جب مسجد میں آتی ہیں تو لڑکے کو پوچھتے کہاں والا باتو، میں گوری پاڑیا مسجد عمر فاروق کے لین کا نین کے راز کا ہوں. اچھا یہ نوسی لاؤ بھائی، مسجد والے یہ نوسی دیتے. ہاں یہ لڑکا ہمارے محلے والا. کالی اس سے کافی نہیں ہوگا. آج کل کے بگڑتے اور سلگتے دور میں اس لڑکے کا نکاح اس وقت تک نہیں پڑھانا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں اس کے محلے کی مسجد کے ساتھ ساتھ کسی مولانا کی بھی ایک دستخط نہ ہو، ایک سند نہ ہو کہ حضرت میں فلاں مولانا کے پاس شادی کے بعد کی زندگی کو 3 مہینے تک الحمدللہ پڑھ کے آیا ہوں، یہ سند دیکھیے تو تب جا کر نکاح پڑھانا. دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا تو جو آ رہا ہے نکاح پڑھا دے رہے اور نکاح پڑھانے کے بعد زندگی اس کی جہنم بن جاتی ہے. جو آتا اسے آپ گاڑی نہیں دیتے اور جب تک اسے گاڑی چلانا نہیں آتا گاڑی اس کے حوالے کرتے نہیں. بالکل اسی طریقے سے شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے جب تک وہ پڑھتا نہیں اس کا نکاح بھی نہیں کرنا. پہلے کہنا کہ جا کسی مولانا کے پاس 2 مہینے کی تربیت لے کر آ، تب تیرے نکاح کا یہ نوسی دیں گے، تیرے نکاح کا یہ نوسی دیں گے. تو غرض بات دور چلے جائے گی. تو بہت سارے لوگ رات کو لیٹ جاتے ہیں. جلدی جانا چاہیے گھروں کو، لیٹ نہیں جانا، جلدی جانا. بیوی بچے ہیں، گھر کے کچھ ضرورتیں ہیں تو
غرض میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے گھر مہمان آیا تھا، وہ مہمان کہنے لگا میں کسی اللہ واللہ کو نہیں جانتا، بس میں کھانا کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو اللہ تجھے بازار سے پکڑ کر دسترخوان میں نبی کے گھر بلا کر بٹھا کر کھلا رہا ہے، اس کا نام نہیں لیں گے تم؟ اس کا نام نہیں لیں گے؟ معافی چاہتا ہوں، حضرت امام غزالی کا واقعہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کو ایک اللہ والے آئے اور انہوں نے امتحان لیا کہ بچے کہاں تک آگے بڑھے ہیں، تو اس اللہ والے نے اپنے مدرسے کے بچے کو، ہر بچے کو ایک ایک موز دیے، کیلا، کہا کہ بچوں اسے ایسی جگہ جا کر کھا کر آؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اب بچے گئے، چھپ چھپ کر کھانے لگے، کوئی درخت کے پیچھے، کوئی مدرسے کی دیوار کے پیچھے، کوئی پلنگ کے نیچے، چھپ چھپ کر کھا کر آ گئے۔ اللہ والے نے پوچھا کیا بھائی کھا لیے؟ ہاں کھا لیے۔ کوئی دیکھا؟ کوئی نہیں دیکھا۔ کہاں کھائے تم؟ ہم درخت کے پیچھے چھپ کر کھائے حضرت، ہم دروازے کے پیچھے چھپ کر کھائے، مدرسے کی دیوار کے پیچھے چھپ کر کھائے۔ امام غزالی کو جب پوچھے بھائی تم کھائے؟ نہیں کھائے حضرت۔ کیوں نہیں کھائے؟ جہاں جاتا ہوں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ کون؟ میں جہاں جاتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ نے کہا تھا نا حضرت کہ کوئی نہ دیکھے ایسی جگہ کھاؤ، اور ایسی جگہ تو مجھے کہیں نہیں ملی، جہاں جاتا ہوں وہاں خدا دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں استہزاء۔ تو غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہا کہ وہ پروردگار کا نام لے کر کھا جو تجھے بازار سے نبی کے گھر پہنچا کر دسترخوان میں بٹھا کر کھلا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کا نام نہیں لیتا، میں جانتا ہی نہیں، میرا خدا تو میرے گھر میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تو میرے رب کا نام نہیں لیتا تو میرے گھر سے باہر چلے جا، دسترخوان چھوڑ۔ وہ مسافر بغیر کھائے کہ چلا گیا، ادھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمان بھیجا ہے کہ ایک میرے بندے کو اے ابراہیم تم نے دسترخوان سے اٹھا دیا، ایک مرتبہ نام نہ لینے کی وجہ سے اے ابراہیم جانتے ہو 70 سال سے اللہ تعالیٰ اسے بغیر نام لینے کے باوجود کھلا رہا ہے۔ رزق ہے نا اللہ تعالیٰ، ایمان کے شرط پر نہیں، جو ایمان نہیں لے کر آئے ان کو بھی کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے اللہ یہاں والوں کو رزق عطا فرما جو تجھ پر اور آخرت پر ایمان لے کر آئے۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو بھی دنیا کا رزق دے دوں گا جو کفر کرتے ہیں۔ تو رزق اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، اور بے حد حساب دیتے ہیں۔ ایسے کھانے والے بھی دنیا کے اندر ہیں مخلوقات میں۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا ایک وقت میں 300 ٹن کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ہوا میں، پانی میں، زمین میں، 3 جگہوں میں رہنے والی مخلوق کو دعوت دو۔ زمین میں رہنے والی، ہوا میں رہنے والی، پانی میں رہنے والی مخلوق کو میں دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے اللہ
آپ اجازت دیجئے میں 1 مہینے کی آپ کی ان 3 جگہوں پہ رہنے والی مخلوقات کو کھانا کھلاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان یہ کام تم سے ہو نہیں سکتا. حضرت سلیمان نے عرض کیا اللہ دعوت دینا بھی آپ کی عبادتوں میں سے ہے، چونکہ آپ نے سب سے بات کرنے کا معجزہ مجھے عطا کیا ہے، سب میرے سے بات کرتے ہیں، اس نسبت سے سب مجھ سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ کم سے کم 10 دن تو دعوت دے، اجازت دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں. تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کم سے کم 1 دن تو کھلانے کی اجازت دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو جب تم کہتے ہیں تو کھلا دو. 1 دن وہ کون سا مشورے میں طے ہوا، فلاں دن، اور سب کے کھانے کے آئٹم لکھے گئے اور اس کے بعد کھلانے کی جگہ طے ہوئی. لمبا چوڑا واقعہ ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. لمبا چوڑا واقعہ، کھلانے کی جگہ بھی طے ہوئی اور کئی مہینوں سے انتظام ہوا. اس کے بعد جب وقت مقررہ آ پہنچا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ کس کو سب سے پہلے کھلائے. مشورے میں یہ بات آئی کہ اے سلیمان سب سے پہلے ان لوگوں کو کھلا دے جو باہر والے ہیں. سمندر سب سے بڑا ہے اور سمندر کی مخلوقات بڑی بڑی ہیں. ہوا کی مخلوقات کے مقابلے، زمین کی مخلوقات کے مقابلے سمندر کی مخلوقات بہت بڑی ہے. آپ پہلے سمندر کی مخلوقات کو کھلا دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کے ذریعے سے اعلان کروایا آؤ سمندری مخلوقات، آؤ سلیمان کا دسترخوان تیار ہے، آؤ اور کھا کر جاؤ. تو سمندر کی سب سے بڑی مچھلی جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو ڈھکیلتے ہوئے آئی اور دسترخوان کا رکھا ہوا 1 لقمہ بنا کر کھا لی اور کہنے لگی کہ اور لاؤ. جو اطراف و اکناف کھڑے تھے سپلے جنات میں سے انسان میں سے دور ہٹ گئے، نہیں بولے تو ہم نہ کھا لیتی کی. دوڑتے ہوئے سلیمان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، ایک مچھلی آئی سمندر سے، انہیں اپنا حصہ کیا کھائی کہ سب کا کھا لی، پرندوں کا، ہواؤں کی مخلوقات کا بھی کھا لی، زمین کی مخلوقات کا بھی کھا لی اور سمندر کی مخلوقات کا بھی کھا لی. اور کہہ رہی ہے کہ اور لاؤ. اے سلیمان نبی اللہ اگر ہم نہ کہتے تو وہ ہم کو بھی کھا لیتی. اب اسے جواب دینا ہے تو آپ آ کر جواب دے، کیونکہ آپ نبی ہیں، وہ آپ کو نہیں کھائے گی. حضرت سلیمان سر پکڑ کر بیٹھ گئے. اللہ کیا غضب ہوا، اب دوسری مخلوقات کو کیا جواب دوں گا. اب آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے کہا کہ بھائی تو اور پوچھ رہی ہے، تو اپنا کیا کھائی، سب کا کھالی ہے، اب دوسروں کو کیا رکھا جائے، کب رکھا جائے. تو مچھلی نے پوچھا سلیمان کیا ختم ہو گیا؟ ہاں ختم ہو گیا، ابھی تو میں نے 1 لقمہ کھایا اور آپ ختم ہو گیا کہہ رہے ہیں. اچھا جاتی ہوں میں. جاتے جاتے کہہ رہی کہ سلیمان تم تو صرف 1 لقمہ کھلائے، میرا رب مجھے پیٹ بھر کر دن میں 2 مرتبہ کھلاتا ہے. پیٹ بھر کر مجھے دن میں 2 مرتبہ کھلاتا ہے. تو ایسی مخلوقات کو جب اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں تو کیا ہمارے لیے 2 روٹی کا انتظام نہیں کریں گے؟ لیکن کوشش کریں حلال طریقے سے کھائیں اور اس روزی روٹی میں برکت پیدا ہونے والے اسباب پر عمل کریں. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اسباب بتایا، تو ماں باپ کی خدمت کرنا روزی روٹی میں برکت ہے. اور ایک بات بتا کر آج اپنی بات کو ختم کروں، بقیہ باتیں کل آپ کے سامنے ہوں گی کہ نیک کام جو بھی ہے وہ تمام نیک کام کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں کل آپ کے سامنے آ جائیں گی. جی بتائیے قرآن پاک کی کون سی آیت آپ سنیں؟ اللہ سب بھی ایک ایک بڑھو گی. الف لام را تلک آیات الحکیم. نماز میں سن کو معلوم کریں، نہیں پہلے سے معلوم کر لگا گیا. خلق الانسان کا نہیں آیا نا بیٹے آج. شاباش. اذا جاء نصر اللہ. جی 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 جی
جی ماشاءاللہ. لیکن اب تراویح میں کیا پڑھایا؟ شاباش شاباش، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی وہ دعا بھی آئی، ربنا لا تجعلنا. جی اور وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جی جی وہ بھی آئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی الا ان اولیاء اللہ، پورا تمہیں چکر لگا لے رہنا. جی کہاں کتاب میں لکھ لگائی، چیٹنگ چل رہی ہے. جی ختنے کے بچوں کو 21 روز کا پانی ڈالنا ہے تو ڈالتے وقت کیا پڑھ کر ڈالنا ہے؟ بچوں کو ختنہ کرنا لڑکوں کو، اس سے پہلے بھی کئی سال پہلے مسئلہ آیا تھا بذریعے فون کے. ایک صاحب پوچھے کہ حضرت میرے بچے کی ختنہ ہوگی. میں بولا ویسے تو ہر بچے کی ہوتی، آج 21 دن ہی 11 دن بولے انہوں، تو آج کیا پڑھ کو ڈالنا حضرت؟ میں بولا پورا قرآن پڑھ کو ڈالو. نابالغ بچہ ہے، بالغین کے لیے بھی غسل کی دعا نہیں ہے بلکہ نیت ہے. غسل میں نیت ہے، پڑھنا تو کیا بھی نہیں ہے. اے اللہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، پڑھنے کی کوئی دعا غسل کی نہیں ہے. یہ سب واہیات میں سے ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں. حضرت گھڑی خراب ہے تو کیا ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ دیوانے کیا خراب گھڑی ڈالنے کو پھرنے. آدمی کو تمہیں ٹائم پوچھے تو کیا بولیں گے؟ ڈالنے میں تو کوئی حرج نہیں، عقیدتاً کیا بھی نہیں ہے، لیکن خراب چیزوں کا استعمال کرنا بہتر نہیں ہے. حضرت بار بار آئینے میں صورت دیکھ سکتے ہیں؟ بار بار دیکھنا نہیں، غروری پیدا ہوتی ہے بار بار دیکھنے سے. ضرورت پر آئینہ دیکھیں اور آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھیں، ضرور پڑھیں آپ. حضرت عورتیں جو ناک میں ناس لیتے ہیں وہ لے سکتے ہیں کیا؟ لے سکتے ہیں، ویسا کوئی بات نہیں ہے. وہ کوئی